الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، یہ 3 مختلف مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج مختصر بیان ہوگا، اور بیان اسی لیے کیا کہ تاکہ ناغہ نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے عارضی طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب جب اس دنیا میں آئے ہیں تو یقیناً انسان نے جو زندگی اللہ نے دینی ہے، جو زندگی رکھی ہے، وہ گزارنی بھی ہے۔ اس زندگی گزارنے میں بعض اوقات انسان افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے، اس کی جو ساخت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی۔ دنیا میں جب کوئی مصنوعات کسی کمپنی کی، کسی ملک کی باہر آتی ہیں تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کی کیا گارنٹی ہے، کتنے سال تک یہ چل سکتی ہے، کہاں کی بنی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ گارنٹی بھی ٹھیک ہو 10-15 سال کی، اور پھر یہ کہ بنی ہوئی بھی جاپان کی ہو، تو لوگ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ چلو بھئی یہ چیز اچھی ہے۔ یا جہاں کی وہ مصنوعات ہے وہاں پر اعتماد اگر کیا جا سکتا ہے تو لوگ اس چیز کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو بنایا، لیکن انسان کو بنا کر یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ مستقل یہاں رہے گا، ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اور کسی طریقے سے بھی یہ ٹوٹے پھوٹے گا نہیں، اس طرح کا کچھ نہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مستقل دنیا میں رہوں، یہ دنیا ہی میری جنت بن جائے، لیکن اس کا بنانے والا کہتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، ہم نے یہاں کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے، اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو تمہیں بہرحال آنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جنت بن جائے، لیکن اللہ نے جنت تو اس کے علاوہ کہیں رکھی ہے، یہ دنیا تو جنت نہیں بن سکتی۔ لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں، بلا شبہ جتنے دن رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا بھی ہے۔ شریعت نے منع نہیں کیا مکان بنانے سے، خریدنے سے، لینے سے، دینے سے منع بھی نہیں کیا۔ ہاں، دل لگانے سے منع کیا ہے کہ ایسا دل نہ لگاؤ کہ آخرت کی طرف آدمی کا رجحان ہی باقی نہ رہے، اور یہی سمجھے کہ بس مستقل یہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو ذہن بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ بنایا کہ بھئی یہاں رہنا نہیں ہے، اس لیے یہاں رہنے کے جب رہنا نہیں ہے تو بہت زیادہ یہاں کی فکر بھی مت کرو۔ چنانچہ ایک جو صحابی اپنی دیوار جو گر گئی تھی وہ ٹھیک کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ وہ دیوار بنا رہے ہیں، دیوار ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیوار ٹھیک کر رہا۔ تو آپ نے جو ذہن میں ان کے بات ڈالی، یہ نہیں کہا کہ تم ناجائز کام کر رہے ہو، یہ ممنوع ہے، بلکہ فرمایا کہ موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی تم جو دیوار ٹھیک کر رہے ہو، پتہ نہیں تم ٹھیک کر سکو نہ کر سکو، لیکن موت اس سے بھی پہلے آ سکتی ہے کہ ابھی دیوار ٹھیک نہ ہو اور تم مر جاؤ۔ مطلب کیا تھا کہ الجھ مت جانا یہاں پر کہ اسی کی بس ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگے رہو اور آخرت کی فکر چھوڑ دو، نہیں، آخرت کی فکر کرو، یہاں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر کرو۔
دنیا میں جس شخص نے سب سے بڑا محل بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، غالباً سن 300 ہجری میں وہ شخص تھا عبد الرحمن الناصر کے نام سے. ایک عورت تھی جس کا نام زہرا تھا، اس کے عشق میں وہ مبتلا تھا اور اس کی وجہ سے وہ محل بنایا. تقریباً 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا. ہمارے ہاں تو جو گھر بنتے ہیں تو اس کی چوڑائی لمبائی ہمیں عام طور پر پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا گھر بنایا. اور بننے میں تقریباً 25 سال لگے. اس کے 25 سال اس کے بننے میں لگے. تقریباً 6000 کنیزیں اس نے اس میں رہنے کے لیے رکھی تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. 3382 غالباً اس کے چوکیدار تھے، سیکورٹی گارڈ تھے اس محل کے. اور اسی طریقے سے بے شمار جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ غلام تھے، باندیاں تھیں جو وہاں انہیں رکھی. بہرحال تقریباً 325 میں وہ تیار ہوا اور وہ رہنے کے لیے عبد الرحمن ناصر اس میں آیا. لیکن افسوس 350 میں اس کا انتقال ہو گیا. یعنی صرف 25 سال وہ گھر سے استفادہ کر سکا. اور غالباً 375 میں آپس کی جب خانہ جنگیاں ہوئیں تو اس کو اس گھر میں لوگوں نے آگ لگا دی اور نتیجے سن 375 میں وہ گھر برباد ہو گیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کتنے بڑا محل بنا لے، کتنے عالیشان گھر بنا لے، رہنے کی جگہ نہیں. ایک بادشاہ نے جب بہت شاندار قسم کا محل تعمیر کیا تو ساری رعایا کو دعوت دی کہ آؤ بھائی دیکھو میں نے اتنا عظیم الشان گھر بنایا ہے. مقصد تو یہ تھا کہ دیکھیں لوگ تعریف کریں گے، دل خوش ہوتا ہے. لوگ آئے، دیکھتے رہے، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی. 2 درویش قسم کے آدمی بھی تھے، وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو بادشاہ نے کہا تم نہیں بولے کچھ؟ کہا کہ ہم کیا بولے؟ کہا کہ تم بھی کچھ کہو، اپنی رائے دو، کیسا بنا ہے، کیا ہے؟ کہا کہ اگر اس میں 2 خرابیاں نہ ہوں، 2 عیب نہ ہوں تو بہت اچھا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ اس کا مالک مر جائے گا، ایک تو اس کا مالک مر جائے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ خود بھی باقی نہیں رہے گا، کھنڈر بن جائے گا ایک دن. تو نہ مالک کو بقا ہے نہ مملوک کو بقا ہے. تو بادشاہ نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ کوئی گھر ایسا بھی ہے کہ جو باقی رہنے والا ہے ہمیشہ اور جس کا مالک کبھی مرے گا نہیں؟ کہا کہ ہاں ہے، دنیا میں نہیں ہے، وہ جنت میں ہے، جس کا مالک کبھی نہیں مرے گا اور جو محل اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے اس کو بھی کبھی فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے. لیکن دنیا میں ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ایسے گھر مل جائے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، تو بھائی جس نے لیا ہے وہی نہیں رہے گا، وہ رہنے والا نہیں ہے، تو گھر کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ آتے رہتے ہیں لوگ، جاتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی گھر کے نہ جانے کتنے مالکان ہوں گے. پہلے کسی نے خریدا، پھر اس نے خریدا، پھر وہ مر گیا، پھر اس نے خریدا، پھر اپنا بیچ دیا، کبھی بیچ دیا کبھی مر گیا. اس طریقے سے ہوتے ہوتے نہ جانے کتنے ہاتھوں میں پہنچتے پہنچتے کچھ گھر جو ہے وہ کھنڈر بن گئے، کچھ جو ہے وہ دوبارہ توڑ کے نئے سرے سے بن گئے. تو مختلف عوارضات اس دنیا میں لاحق رہتے ہیں. اس لیے یہاں ایسا دل لگانا کہ آدمی یہ سوچے کہ بس یہیں رہیں گے. ابھی آپ کے سامنے جنازہ ہوا، 33-34 سال کا نوجوان، اور آج ہی اس کے گھر بچی پیدا ہوئی صبح. غالباً بس اپنے بچی کو دیکھا ہے، دوپہر میں انتقال ہو گیا بیچارے کا. تو 33-34 سال کی عمر کیا ہوتی ہے بھائی؟ تو بقا تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ہمیں آخرت کی فکر کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں حلال طریقے سے تو منع نہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں موت پا لے گی اگرچہ تم محل میں چلے جاؤ، بڑے سے بڑے محل میں چلے جاؤ. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تمہیں موت ایک دن پا لے گی، یعنی پہنچ جائے گی تم جہاں کہیں بھی ہو. ولو کنتم فی بروج مشیدہ کا مطلب یہی ہے اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ ہو. موت کے فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن بس افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم نے آخرت کی فکر چھوڑ دی ہے. یہاں کی فکر تو ہم بہت کرتے ہیں،
ہمارے کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں، مکان اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، لیکن آخرت بھائی دنیا کی فکر بے شک کرو، کپڑے بھی اچھے ہوں اور رہائش بھی اچھی ہو، دنیا میں منع شریعت نے نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے آخرت کی فکر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ بھئی یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ایک دن چھوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ آدمی یہ سوچ کر سب کام کرے اور اس کے لیے یقینی طور پر دین کا علم سیکھنا چاہیے، شریعت کا علم سیکھنا چاہیے۔ آدمی جب تک اپنے دین کو نہیں سیکھے گا ہمیں واقفیت ہی نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے یہاں دین کا اسلام کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر شخص اپنے حساب سے اس میں کٹوتی کرتا رہتا ہے، جس کا جہاں جی جاتا وہ کاٹ لیتا ہے۔ اور اس کو کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ایک شخص نے اپنا پاجامہ سلوایا، جب سل کے آ گیا گھر میں پہن کے دیکھا تو بڑا تھا کافی، تو وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ بھئی یہ بڑا بن کے آ گیا ہے، اس کو کاٹ دو، 4 انگل اس کو کاٹ دو۔ تو بیوی نے کہا بیوی تو میں مشغول ہوں، رکھ دو، وقت ملے گا تو کر دوں گی۔ بہن کے پاس چلا گیا، بہن سے کہا کہ تم کاٹ دو، اس نے وہ بھی مشغول تھی، اس نے بھی کہا کہ بھئی میں ابھی مشغول ہوں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو ماں کے پاس گیا کہ شاید ماں تو فوراً کر دے گی، اس لیے کہ ماں تو بہرحال ماں ہوتی ہے۔ تو ماں سے بھی کہا کہ اماں پاجامہ بڑا ہے ذرا اتنا کاٹ دیجیے۔ تو ماں کو بھی کچھ وقت کام تھا، کہنے کی ٹھیک ہے بیٹا رکھ دے، میں کر دوں گی بعد میں۔ بیٹا بہرحال چلا گیا جہاں جانا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بیوی کو خیال آیا کہ شوہر نے کام کہا تھا، لہٰذا وہ اٹھی، اس نے 4-5 انگل جو کاٹنا تھا وہ پاجامہ کاٹ کے رکھ دیا۔ اب بہن کو اس کو پتا نہیں تھا کہ بیوی یہ کام کر چکی ہے، اس کو بھی خیال آیا کچھ دیر کے بعد، تو وہ بھی اٹھی اور اس نے بھی 4-6 انگل جو کاٹنا تھا وہ پاجامہ کاٹ دیا۔ اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ماں کو خیال آیا تو اس نے بھی کہا چل لاؤ میں بھی کچھ تھوڑا سا بچہ کہہ کے گیا تو کام کر دوں، بولے گا دیکھو کام نہیں کیا ماں نے، تو اس نے بھی 4-6 انگل اس کو کاٹ دی۔ اب بچہ جب شام کو آیا اس نے آ کے جو پہنا تو پتہ چلا کہ وہ بجائے پاجامہ کے اب تو جانگیا رہ گیا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا؟ کہا کہ بھئی تو نے تو کہا تھا، کہا کہ بھئی میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ سارا ہی کاٹ دو۔ تو ہر ایک آدمی کاٹتا رہا۔ تو یہ معاملہ آج ہمارے ساتھ دین کا بھی ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ کچھ کاٹ لیتا ہے کہ 4 انگل اس نے کاٹ دیا، 4 انگل اس نے کاٹ دیا، 4 انگل سے پتہ چلا کہ پورا دین باقی نہیں رہا ہمارے پاس۔ اپنی من مانے طریقے پر ہم اس کو دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شریعت نے کچھ حدود و قیود رکھی ہیں، ان حدود و قیود کی پابندی کا نام اصل میں دین و شریعت ہے۔ اگر ہم ان کی حدود کی پابندی نہیں کریں گے تو دین کہاں سے آئے؟ اب نام کے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یقیناً دین ہم سے بہت دور ہے۔ ایک صاحب کہیں جا رہے تھے کار میں بیٹھ کے، اور اپنے ساتھ انہوں نے بچے بھی بٹھائے ہوئے تھے، آگے بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، کہیں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ ایک صاحب سوٹڈ بوٹڈ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاتھ دیا، روک دیا کہ کیا بات ہے؟ کہ میں نے ذرا آگے جانا ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں مجھے بٹھا لیں۔ اس نے کہا کہ میں تم دیکھ نہیں رہا کہ میرے ساتھ میری بیوی بیٹھی ہوئی، بچے بیٹھے میں تمہیں کیسے بٹھا سکتا ہوں؟ کہا کہ صاحب میرا نام ڈالر ہے، اگر آپ بٹھا لیں تو۔ اچھا ڈالر آپ ہیں؟ ارے بھائی بالکل، آپ کو کیوں نہیں بٹھائیں گے، آپ تو سر آنکھوں پر۔ سر بیوی سے کب پیچھے چل، پیچھے سیٹ پہ جا دو بچوں کے ساتھ، ڈالر صاحب ہیں یہ، ساری دنیا میں ان کی مانگ ہے، ان کو نہیں بٹھائیں گے تو کن کو بٹھائیں گے؟ اس کو جلدی سے آگے سیٹ پہ بٹھایا اور چل پڑا، اور پھر آگے چلا تو ایک اور صاحب ملے، وہ بھی سوٹڈ بوٹڈ اچھے رکھ رکھاؤ والے آدمی بظاہر لگ رہے تھے۔ اس نے بھی ان کو ہاتھ کا اشارہ کیا، رکے، ہاں جی فرمائیے، کہ میں نے آگے جانا، مجھے بھی سوار کر لیں۔ کہنے لگے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالر صاحب بھی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے میں نے بیوی کو پیچھے بٹھا دیا، بچے پیچھے بیٹھے، تمہیں کہاں بٹھاؤ؟ کہا کہ دیکھ لو بھائی میرا نام پونڈ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ پونڈ صاحب ہیں؟ اوہو بھائی تمہیں تو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی کا تجھ ڈگی میں جا، لیکن پونڈ صاحب کو تو گاڑی میں ضرور بٹھانا ہے۔ بہرحال ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بٹھا دیا۔ اب آگے چل پڑے، کچھ دیر بعد آگے گئے، ایک بڑے میاں کو دیکھا تو زیادہ خستہ حال تھے، انہوں نے بھی ہاتھ دیا اور کہا کہ بیٹا میں ضعیف آدمی ہوں تو تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں، اگر تو ہو سکے تو مجھے بھی بٹھا لے۔ اس نے کہا کہ چچا آپ دیکھ نہیں رہے گاڑی میں جگہ نہیں ہے، ڈالر صاحب آگے بیٹھے ہیں، پونڈ صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، بیوی کو میرے ڈگی میں ٹھوسا ہے، اور یہ دیکھو بچے پیچھے سیٹ پہ ہیں، جگہ ہے کہاں؟
اور آپ ہیں کون؟ کہنا بھائی میرا نام اسلام۔ اوہ اسلام بہانی سے اتر کے گلے ملا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن میری گاڑی میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آپ تو بڑے میرے دل میں رہتے ہیں، میں ہر سال عمرے بھی کرتا ہوں اور ہر سال حج پہ بھی چلا جاتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن بس دل میں تو بڑی محبت ہے مجھے آپ سے، لیکن آپ کے لیے میرے دل میں گھر میں جگہ نہیں ہے۔ بس یہ ٹھیک ہے، محبت بہت ہے۔ تو ان کا بات یہی ہے کہ بھائی ہماری سب سے محبت ہے، سب کو دل میں بھی بٹھاتے ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں، لیکن اگر جگہ نہیں دیتے تو اسلام کو نہیں دیتے۔ اس کے لیے محبت کا اظہار تو بہت ہے کہ صاحب ہم سب مسلمان ہیں، بڑی محبت ہے ہمیں دین کا بھی پتہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر دین کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے کہ گھر میں بھی دین ہے یا نہیں، نظام حیات میں ہم نے اس کے دین کے نظام حیات میں ہم آئے ہوئے ہیں یا نہیں، تو پتہ چلے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ تو آج حقیقت یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دین کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ ہم ظاہری اعتبار سے بہت، کوئی آدمی میں آپ نے دیکھا ہوگا مولویوں کو برا کہہ دیں گے، سب کو گالیاں بک دیں گے، لیکن دین کو اسلام کو برا نہیں کہیں گے، لیکن کام سارے اسلام کے خلاف۔ اور وجہ اس کا یہ کہ جو ذریعہ ہے اسلام کو سیکھنے کا، جب وہی قابل اعتماد نہیں رہے گا تو جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیسے قابل اعتماد رہ سکتی؟ تو اس لیے کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس کا پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ علماء کو عوام الناس سے اور عوام الناس کو علماء سے دور کر دیا تاکہ وہ قابل اعتماد نہ رہیں۔ جب قابل اعتماد نہ رہیں تو ان سے دین بھی کوئی نہیں سیکھے۔ اور اس حد تک تو ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں نماز روزے کو کوئی منع نہیں کرتا، تبلیغ کوئی منع نہیں کرے، لیکن عملی طور پر دین ہماری زندگیوں میں آ جائے اس کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ بھئی تمہیں اگر گھر میں رکھ لیا تو پھر تو ہمیں داڑھی بھی رکھنی پڑے، پھر تو پردہ بھی کرنا پڑے، پھر تو نامحرموں سے آنکھیں بھی بچانی پڑیں گی، پھر حلال و حرام کا معاملہ بھی جو ہے وہ پھر کہاں سے ہمارے پاس یہ ڈالر اور پاؤنڈ آئیں گے، پھر تو بہت کچھ کرنا پڑے گا ہمیں۔ اس لیے گھر میں رکھنے کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اس کو دل میں ہم اس کو جگہ نہیں دیتے۔ ہاں محبت کا اظہار بہت۔ تو میرے عزیزو بات یہ ہے، دیکھو دنیا چند روزہ ہے، بہرحال یہ ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، کسی کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوئی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان دل کے، پھر بھی کم نکلے۔ آدمی چاہے سارے ارمان پورے کر لے پھر بھی سوچتا ہے کہ پورے نہیں کر سکا، ساری خواہشیں پوری نہیں ہوئی، کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر، کچھ ہو جاتی ہیں کچھ رہ جاتی ہیں، ساری خواہشیں جہاں پوری ہوں گی اس کا نام جنت ہے بس۔ تو اس لیے میرا عزیزو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، تو یقین جانے کہ ہماری خواہشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خواہشیں تو تم لمبی لمبی رکھتے ہو، طول عمل جس کو کہا جاتا ہے، لمبی امیدیں، تو یہ تو ہم سب رکھتے ہیں، زندگی بھی لمبی رکھنا چاہتے ہیں، مرنا بھی نہیں چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ لمبی عمر ملے، ہمیں 100 سال سے اوپر ہماری عمر ہو جائے، چاہے ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں جان نہ رہے، آنکھوں میں جان نہ رہے، لیکن مرے نہیں، تو مرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو بے شک زندگی سے محبت ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی آخرت آباد کر رکھی ہو تو پھر اس دنیا سے ایسی محبت ہمیں نہیں ہوتی۔ ضرورت ہے، جب تک اللہ نے ہمیں رکھا ہے تو لازم بات ہے کہ روٹی بھی کھانی ہے، رہنے کے لیے چھت بھی چاہیے، اور جناب اسی طریقے سے ملازمت بھی چاہیے، سب حلال رزق بھی چاہیے، تو بلا شبہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہ ایسا دل لگا لینا کہ ہماری جان ہی نہ نکلے اس دنیا سے۔ یہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کی عطارے کی دکان تھی، عطارہ کی دکان سعودی عرب میں، اگر عرب دنیا میں جائے تو وہاں عطارے کی دکان پنساری کی دکان کو کہتے ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک زمانے میں حکمت کی جو دکان کا سامان ہوتا تھا پنساری کے پاس، چونکہ دوائیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر گلقند بھی ہوتا ہے اور دوسرے جو مختلف قسم کے جو ہے وہ آملہ اور فلانا اور یہ سب مربجات بھی ہوتے ہیں۔ اب مربے تو یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چپکتے ہیں ہاتھوں میں بھی۔ تو شیخ فرید الدین عطار کی دکان تھی۔ ایک دن ایک فقیر آیا، آ کر دکان پر غور سے دیکھنے لگا اچھی طرح سے شیشیوں کو، تو پوچھا ہمیں کچھ چاہیے تمہیں؟ کہا نہیں چاہیے نہیں۔ کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو اتنی دیر سے؟ کہنے لگے بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تیری جان نکلے گی کیسے ان مربوں میں سے، اتنے قیمتی مربے تو نے یہاں رکھے ہوئے ہیں، تو مرے گا کیسے اور تیری جان کیسے نکلے گی اس میں سے؟ تو انہیں بھی غصہ کہنے لگا کیسے نکلے گی، جیسے تو مرے گا ایسے ہم بھی مر جائیں گے، مرنے کے لیے اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کہا کہ لو ہمارا کیا، ہم تو مر جاتے ہیں ابھی۔ یہ کہہ کہ وہ لیٹا، چادر اوڑی اور ختم،
بڑا اثر ہوا دل پر. تو پہلے صرف شیخ فرید الدین تھے، بعد میں پھر شیخ فرید الدین عطار بن گئے. آج ان کی ہمارے درسی نصاب میں یعنی تقریباً 700 سال گزر گئے اس واقعے کو، اور آج بھی ان کے نام کی کتابیں ہمارے یہاں پندنامہ وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، جس میں نسائے ہیں. بادشاہوں سے بچو، فلاں سے بچو، فلاں سے بچو، کیا کرو کیا نہ کرو، سارے نام ہی اس کا پندنامہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے نصیحت نامہ. تو انہوں نے اس میں بچوں کو نصیحت کی ہے. بہت زیادہ نصیحتیں ہیں، اور لازمی بات ہے کہ صرف بچوں کے لیے نہیں، وہ نصیحتیں بڑوں کے لیے بھی ہیں، اور اصل بڑوں ہی کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بڑی سرسبز لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو بہرحال جانا پڑتا ہے، روک نہیں سکتا. ہمارے ایک صاحب ابھی 3-4 دن پہلے ایک جگہ میں جانا ہوا تو بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسے مست ہیں. ایک صاحب امریکہ میں رہتے تھے اور یہاں آئے ہوئے تھے، تو بس وہ ہنسی اور مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے ہر بات کو. ان سے کوئی کہتا بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کہنے یار کائے کو اتنے گناہ کرتے ہو تمہیں ہر سال حج پہ جانا پڑے. یہ بات کیا ہے کہ گویا کہ مذاق سے اڑاتے تھے. تو پھر وہ کہنے لگے، میں نے ایک دفعہ ان کو ترغیب دی کہ اللہ کے بندے سوچو تم دنیا میں سب جگہ گھوم آئے ہو، پھر آئے ہو، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، حج تم پہ فرض ہو چکا ہے، تو کم از کم یہ فریضہ بھی ادا کرو. تو کہنے لگے مجھے تو خیر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. تو بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ بس میرا دل چاہتا ہے میں فلاں گاڑی منگواؤں. وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی تھی کیا اس زمانے میں، انہوں نے وہاں سے بننے میں بھی اس کو وقت لگا، یہاں آ گئی. لیکن جب وہ آ گئی تو وہ دنیا میں نہیں رہے. تو وہ بتا رہے تھے ابھی ترسوں کی بات ہے، کہا کہ گاڑی ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بیچ دیں کسی کو، کیا کریں ان کے جو بچے ہیں، یا اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو بات یہ ہے کہ آدمی یہیں کہیں رہ جاتا ہے اور خواہشیں پوری نہیں ہوتی اس کی کبھی. تو اس لیے آدمی بالکل ایسا دنیا سے دل نہ لگائے. اب ہمارے لیے تو ہر جو جنازہ ہوتا ہے یہ عبرت کی چیز ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بھی ہماری طرح چلتا تھا، پھرتا تھا، گھومتا تھا، بیوی بچوں والا تھا، لیکن آج جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، ہاتھ نہیں ہلا سکتا، مکھی نہیں اڑا سکتا، کوئی اس کو مارے تکلیف دے تو اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، کوئی گالی بکے جواب نہیں دے سکتا، کوئی الزام لگائے اس کو اپنے سے الزام نہیں دھو سکتا. کتنا بے بسی کے ساتھ انسان پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کو قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، اور سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ جس کا ایک لمحے کے لیے خیال رکھا جاتا تھا، صاحب ہوا چھوڑ دو، ہوا آنے دو، اے سی میں سلا دو، اور سب چیزیں یہیں رکھی رہ جاتی ہیں. انسان کو بہرحال قبر کے اندر جانا پڑتا ہے. ایک صاحب گئے تبلیغ دین کے لیے ایک زمیندار کے پاس، تو اس کو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اس تم زمیندار ہو بہت بڑے، لیکن میں بھی زمیندار کم نہیں ہوں، جتنی زمین تمہاری اتنی میری. تو یہ واقعہ مولانا طارق غبیر صاحب نے سنایا، کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں، پھوٹی گوڑی بھی نہیں ہے، تو اس نے کیسے کہہ دیا زمیندار کا. ایک لمحے کے لیے وہ جب انہوں نے یہاں تک بات کہی تو حیران ہوئے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی جتنی تیری زمین ہے نا قبر کی اتنی میری بھی ہے. میں نے اس اعتبار سے کہا تھا کہ ہم دونوں زمیندار ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے یہ تیرے لیے بھی اکڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. اصل جو زمین ہے وہ ہے جو قبر میں ہمیں ملے گی. تو جتنی تیری جگہ اتنی میری جگہ بھائی، اگر قبر مل گئی تو. اور اگر قبر نہ ملی تو وہ ایک الگ بات ہے. بعض لوگوں کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، فضا کے اندر ہی طیارہ ختم ہو گیا، لاشیں ہی نہیں ملتی، ٹکڑے ہی نہیں ملتے، کہاں گئے کہاں چلے، سمندر میں ڈوب گیا، سب مچھلیاں کھا گئیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں انہیں زمین بھی نہیں ملتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ کے سوا ان کا علم کسی اور کو نہیں ہے. ان میں سے ایک تو قیامت کا علم ہے کہ یقینی طور پر قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی. دیکھیے آپ پیشن گوئیاں پڑھتے رہے کراچی میں جناب طوفان آنے والا ہے، 16، 17، 18 تاریخ کو شدید بارشیں ہوں گی اور یہ ہوگی. وہ سب وقت الحمدللہ گزر گیا. اور اس سے پہلے بے شمار پیشن گوئیاں کبھی ہو جاتی ہیں پوری بھی. لازم بات ہے کہ وہ کوئی علم غیب تو کوئی نہیں جانتا، صرف امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بھی ایسا ہوگا، لیکن نہیں ہوتا. تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں کیا ہے. اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جی آج تو الٹرا ساؤنڈ کرا لیتے ہیں تو لڑکے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، لڑکی کا بھی پتہ چل جاتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ بھی یقینی طور پر نہیں چلتا. بعض اوقات ڈاکٹر کہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، رپورٹ میں کچھ اور بتایا جاتا ہے اور بعد میں ہوتا کچھ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب لڑکے اور لڑکی تک محدود نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح و سالم بچہ ہے یا ناقص ہے، زندہ بھی رہے گا یا پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا، جنتی ہے یا دوزخی ہے. تو اس کے ساری معلومات ماں کے رحم میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کس زمین میں مرے گا اس کا کسی کو علم نہیں. آدمی رہتا پاکستان میں ہے لیکن بیچارے کا خاتمہ کہیں اور ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں، اس لیے ہمیں غافلوں کی سی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. بے شک ہم چاہے محلات میں رہیں لیکن اس میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو کبھی فراموش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر اور اس کا نام اپنے گھر میں بھی لیتے رہیں. گھر کا ماحول بھی ایسا بنا کے رکھیں کہ بچوں کو بھی اس کی فکر ہو. کل ہم جب چلے جائیں تو یہ بچے ہمارے لیے ہمارا اثاثہ ثابت ہوں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اولاد تمہاری صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد. تو واقعی اگر نیک اولاد ہے تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کی تربیت جو ہے وہ ان کے میں شامل. انہوں نے جو تربیت کی، اب وہ نمازیں پڑھ رہا ہے یا قرآن مجید پڑھتا ہے یا عالم بن گیا ہے، تو جو کچھ بھی ہے، جو بھی اچھے عمل کرے گا اس میں والدین کا حصہ ہے اس میں شامل. تو اس لیے میرے عزیز اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو، اچھے علوم ان کو سکھلاؤ. بے شک دنیا کا علم بھی سکھاؤ لیکن دنیا کو تابع دین کے رکھو. دنیا دین کے تابع رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر چاہے آدمی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اور جو بھی دنیاوی ترقی وہ کرنا چاہتا کرے، شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے. لیکن یہ ساری ترقیاں ہماری دین اور شریعت کے تابع ہونی چاہیے. دین اور شریعت کے تابع ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں ماشاءاللہ، پورے ڈاکٹر بھی ہیں، خدمت خلق کا کام بھی کرتے ہیں، اپنے دین پر بھی الحمدللہ پورے ہیں. ہمارے مسجد میں ایک دو ڈاکٹر ایسے ہیں الحمدللہ جنہیں میں جانتا ہوں، انتہائی نیک، اور ہر یعنی اٹھنے میں بیٹھنے میں اور ان کی وضاقت، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کھانا پینا ماشاءاللہ سب دین کے مطابق. اور حلال رزق حلال کا اہتمام، حرام سے بچاؤ. ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان کے پاس جو ہے نا وہ مال و زر کی فراوانی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے. حلال رزق کے علاوہ ایک ٹیڑی پیسہ بھی حرام سے وہ آشنا نہیں. تو الحمدللہ ایسے لوگ ہیں اور انہی کی وجہ سے دنیا بھی قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. آپ اور ہم بھی ہو سکتے ہیں، نبی نہیں ہو سکتے، ولی ہو سکتے ہیں سب. اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ ہر مومن کا ولی. تو آدھے ولی تو ہم سب ہیں، باقی آدھے پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ پورے ہو جائیں گے. ہمارے حضرت مولانا صاحب نے اسے ہمیشہ کہتے تھے ہر مسلمان آدھا ولی، باقی جو تھوڑی کسر ہے اس کو پوری کر لو بھائی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے. یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی. ہمارے یہاں جب میں شروع میں یہاں آیا ایک صاحب تھے اور ان کا مکان تھا اسی روڈ پر. اس وقت کروڑوں میں تو قیمتیں نہیں تھیں لیکن بہرحال اچھے خاصی قیمتی مکانات تھے. لیکن ان کے والد کا انتقال ہوا. اب والد کا انتقال ہو گیا تو وراثت کا مسئلہ آیا، لیکن آدمی دیندار تھے. مجھے پتا ہے انہوں نے اپنا مکان بیچا، بے گھر ہو گئے بیچارے، کرائے پہ آ گئے، لیکن وہ رسا کو سب حصہ دیا، پورا حصہ دیا. آج بھی پتہ نہیں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ سوچ کے کہ میں کہاں جاؤں گا، وارثوں کو محروم نہیں کیا. کیونکہ بہنیں بھی تھیں، چلو خود تو وہ رہ رہے تھے، ایک دو بھائی تھے وہ بھی رہتے تھے، لیکن بہنیں کہاں جائیں، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، جو چلی گئی ہیں، حصہ دار تو وہ بھی ہیں باپ کے بال. تو انہوں نے ایک ایک پیسہ کا حساب کر کے الحمدللہ اس کی وراثت تقسیم کی اور خود وہ آ گئے. لیکن الحمدللہ ہیں مطمئن. کبھی میں نے انہیں جو ہے وہ ایسا نہیں دیکھا کہ وہ پریشان ہو. کہتے الحمدللہ ٹھیک ہے مکان ہمارا وہ نہیں رہا، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم آخرت کے اعتبار سے اللہ کا شکر ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے جو کیا الحمدللہ صحیح کیا. ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ اپنے بیٹا بیٹی کی شادی سے بھی فارغ ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آدمی کو اطمینان و سکون جو ہے وہ دین پر چلنے پر ہی ملے گا. بات یہ ہے کہ ہمارے پر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی آ جائے، اگر دین نہیں ہے تو اطمینان بھی نہیں ہوگا. اطمینان ہمیں اپنے دین پر چلنے میں ملے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں، کوششیں بھی کرتے رہیں کہ ہم دین پر چلنے والے بنیں اور دین کو اپنے دل میں جگہ دیں.
دنیا ہماری دین کے تابع ہو. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں جب تک کی زندگی ہے محروم نہ فرمائے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی محروم نہیں ہوتا. محروم اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کافروں کو دے رہے ہیں، نافرمانوں کو دے رہے ہیں، تو اپنے نیک بندوں کو نہیں دیں گے. بعض اوقات تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے تو مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتلائے ہیں ان طریقوں پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں. انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہی نکلے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے خرابیاں کوتاہیاں آج ہم میں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے ہی بچا اور آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا. اے اللہ آپ نے جو وقت ہمارے لیے دنیا متعین فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں اس میں توفیق عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں محروم نہ فرما، آخرت میں محروم نہ فرما. یا اللہ یہاں بھی کسی کے سامنے ذلیل رسوا نہ فرما اور آخرت میں رسوا نہ فرما. یا اللہ یہاں بھی ہمیں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. جو جائز خواہشیں اور تمنائیں ہیں اپنے فضل خاص سے انہیں یا اللہ پورا فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ابھی جس نوجوان کا عدنان کا انتقال ہوا ہے اللہ اس کی مغفرت کا عاملہ فرما، اس کے گھر والوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. اسی طرح ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں میں جو جا چکے اس دنیا سے، والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، حد نظر تک یا اللہ اسے وسیع فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اے اللہ عطا فرما، محروم نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.